سورہ فاطر پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 9 اور 10۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ صدق اللہ العظیم۔ واللہ اور اللہ، الذی وہی ہے، ارسل الریاح جو چلاتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا پس وہ اٹھا لاتی ہیں بادل، فسقناہ پھر ہم اسے لے جاتے ہیں، الی بلد میت ایک مردہ شہر کی طرف، فاحیینا پس ہم پھر زندہ کرتے ہیں، بہی اسی کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کی موت کے بعد، کذالک النشور یوں ہی ہوگا نشور۔ من کانا جو ہے، یرید چاہتا، العزت عزت، فللہ العزت جمیعا تو ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الیہ اسی کی طرف، یصعد چڑھتے ہیں، الکلم الطیبہ پاکیزہ کلمے، والعمل الصالح اور اچھے اعمال، یرفعو پاکیزہ کلام کو بلند کرتے ہیں، والذین یمکرون السیئات اور وہ لوگ جو برے کاموں کے لیے فریب کرتے ہیں، لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے، ومکر اولئک اور ان لوگوں کا مکر یبور تباہ ہوگا۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی منکرین نشر کو ایک دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عز و جل کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکروں، اگر تمہارے پاس دیدہ حق موجود ہے تو ذرا اسے کھولنے کی زحمت تو گوارا کرو، دیدہ حق کو ذرا کھولو تو صحیح، اس کو کھولنے کا ہمت تو کرو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نے کئی مرتبہ یہ مناظر دیکھے نہیں کہ خشک سالی سے زمین اجاڑ ہو جاتی ہے اور اس میں زندگی کی کوئی رمق تک باقی نہیں ہوتی، پھر یکا یک ہم ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں اور وہ ٹھنڈی ہوائیں اپنے کاندھوں پر بادلوں کو لے کر آتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار مینا برسا دیتے ہیں۔ اور پھر وہی مردہ زمین کے اندر زندگی انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی ہے، سرسبز کھیت لہلانے لگتے ہیں، سبزیاں اگنے لگتی ہیں، جڑی بوٹیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ایک بات بتاؤ، وہ قادر مطلق جس نے چند قطروں سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے؟ کہا عقل کہ ناخن لو، ہوش تو کرو، غور و فکر تو کرو کہ یہ منظر تم کتنی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ مردہ زمین کو ہم کس طرح زندہ کرتے ہیں۔
تو اگر پانی کے چند قطرے مردہ زمین کی زندگی کا سبب بن سکتے ہیں تو کیا ہمارے حکم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم حکم دیں اور زمین میں ملے ہوئے انسان دوبارہ زندہ نہ ہو جائیں؟ اس لیے جس چیز کو تم محال کہہ رہے ہو اور مشکل کہہ رہے ہو، ناممکن کہہ رہے ہو، اس کے لیے صرف وجہ یہ ہے کہ دیدہ حق تم کھولتے نہیں ہو، اور اگر حق کو دیکھنے والی آنکھ تم کھولو تو یہ سمجھنے کے لیے تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا عزت اور آبرو کے طلبگاروں سے ایک بات کہہ دو۔ آپ کی مخالفت اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم ان کو اللہ کا رسول سچا مان لیں تو ہماری سرداری جاتی رہے گی، اور جھگڑا سرداری کے سوا اور کس بات کا جھگڑا ہے؟ جھگڑا صرف سرداری کا ہے۔ اچھا، اب عزت اور آبرو کے ان آرزو مندوں سے ایک بات تو کہو، اگر تم واقعہ ہی عزت کے طلبگار ہو تو ایک بات یاد رکھو، ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے۔ جس کو بھی عزت ملی اسی کی بارگاہ اقدس سے ملی ہے، اس کے سوا نہیں مل سکتی۔ اور اگر تم طلبگار ہو عزت کے تو پھر راستہ ہم بتا دیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سرے نیاز جھکا دو، اپنی جبینوں کو سجدے سے آشنا کر لو، تو عزت تمہیں بھی مل جائے گی۔ اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیا کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر تم واقعہ ہی عزت کے طلبگار ہو تو اپنے اس طلب کی صداقت کے لیے اپنے افتقار، عاجزی اور نیاز مندی سے سچے ثابت کر دو، اور اگر تم نے اطاعت اور وفا شعاری کو اختیار کر لیا تو پھر یاد رکھو عزت تمہیں ضرور ملے گی، نہ عزت تم سے چھپائی جائے گی، نہ عزت تم سے روکی جائے گی۔ لیکن یہ کر کے تو دیکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیبہ، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمہ طیبہ۔ اب کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ کچھ مفسرین کرام نے لکھا اس سے مراد ہے اللہ کا ذکر، کہ اللہ کا ذکر یہ کلمہ طیبہ ہے، اور یہی اللہ کی بارگاہ میں صعود کا مطلب ہوتا ہے شرف قبولیت پانا۔ چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو کلمات شرف قبولیت پاتے ہیں وہ ہے اللہ کا ذکر۔ یا پھر اس سے مراد علامہ ابن کثیر نے تفسیر کثیر میں لکھا ذکر، تلاوت اور دعا یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی انسان کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ، جب کوئی شخص یہ پڑھتا ہے نا تو ایک فرشتہ اس ذکر کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے، اور چھپا کر پھر وہ اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے۔ پھر فرشتوں کے جس مجمع سے بھی گزرتا ہے نا یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور پر کے نیچے چھپایا ہوا یہ کلمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میں نے اپنے ملائکہ کی دعا کو قبول کیا اور یہ کلمہ پڑھنے والے کو میں نے بخش دیا۔ یہ ہے کلمہ طیبہ، یا ذکر، تلاوت اور دعا یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ ہر وہ کلام
جس میں اللہ کا ذکر ہو یا وہ کلام اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ جو بھی اللہ کا ذکر ہو، آپ اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اس کا کوئی نام پڑھیں، یا پھر کوئی اور کلام کریں، جیسے واعظ ہے، نصیحت ہے، تعلیم لینا ہے، استاد ہے، معلم ہے، متعلم ہے، یہ سارے جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں کام، یہ سارے ہی کلمہ طیبات یہ اللہ کی طرف پہنچتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ والعمل الصالح یرفعہ، کلمہ طیبہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ عمل صالح مل جائیں تو وہ کلمہ مزید بلند ہو جاتا ہے۔ کہ صرف اچھی باتیں سنانا کافی نہیں ہے، اچھی باتوں کے ساتھ عمل بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اچھی باتیں تو کی جائیں لیکن عمل اچھے نہ ہوں تو پھر یہ کلمہ طیبہ بلند نہیں ہوتا۔ کلمہ طیبہ بلند تب ہوتا ہے جب باتیں بھی اچھی ہوں اور عمل بھی ساتھ اچھے ہوں، تو فرمایا پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کلمہ طیبہ، اور یرفعو عمل الصالح، اس کلمہ پاکیزہ کو عمل صالح مزید بلند کر دیتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے کاموں کے لیے مکر کرتے ہیں، یا جو لوگ فریب کرتے ہیں برے کاموں کے لیے، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر تباہ ہو کر رہے گا۔ اب کیا کرنا؟ مطلب اسلام کو مٹانے کے لیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے جو دشمنیاں چلاتے ہیں، جو طرح طرح کی جنگیں لڑتے ہیں، جو طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور جو طرح طرح کے مصائب سامنے کھڑے کرتے ہیں، اور جو طرح طرح کے بہانوں کے ذریعے پیغمبر اسلام کی عزت پر حملے کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب گھبرائیے نہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان کا مکر تباہ ہوگا۔ اللہ ہمیشہ سرخرو اپنے محبوب کو ہی کرے گا۔ کامیابی اسلام کا مقدر ہے، عزت پیغمبر اسلام کا مقدر ہے۔ اللہ عروج اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا، اور دشمنان دین کو اور دشمنان پیغمبر کو کبھی عروج نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کا مکر تباہ ہوگا اور محبوب ہمیشہ اللہ آپ کو ہی عزت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کامیابی اسلام کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اسلام خود اپنی طاقت رکھتا ہے اور پاور رکھتا ہے، تو اسلام ہی ہمیشہ بلند ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا